رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم بوجہہ الکریم وسلطان قدیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و تمام برہانہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر بسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بندہ ناچیز ایک نئے عنوان کے ساتھ، ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہے. اس ٹاپک کا نام افکار امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ہے. دوستو، الحمدللہ تعالیٰ جو میں نے چینل بنایا ہے اسلامک مجددیہ چینل، وہ آپ کی ہی نسبت مجددیہ سے رکھا گیا ہے. امام ربانی، قندیل نورانی، شواہد لامکانی، غوث صمدانی، قطب ربانی، وقف اسرار حروف مقطعات قرآنی الشیخ سید مجدد الافسانی المعروف شیخ احمد سرہندی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا حالیہ میں تھوڑے دن پہلے عرس گزرا ہے. آپ 971 ہجری کے اندر پنجاب کا علاقہ جو ہندوستان کا پنجاب ہے، اس کے علاقے سرہند شریف میں پیدا ہوئے. یعنی عیسوی کے حساب سے آپ 1563 کے اندر پیدا ہوئے، اور وصال پاک آپ کا 1624 کے اندر، یعنی 63 برس کی عمر میں آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. اور 28 صفر مظفر آپ کا اس سے مقدس ہوتا ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے. دوستو، امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات سے نوازا ہوا تھا، اور آپ خالی صوفی نہیں تھے، آپ بلا شبہ ایک با عالم ربانی تھے. آپ محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، مورخ بھی تھے، مفسر بھی تھے، آپ حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے. یعنی جو کلہم خصوصیات ایک ولی کے اندر پائی جانی چاہیے وہ آپ کے اندر موجود تھی بحمدللہ تعالی. آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی سیرت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جہانگیر کا والد جلال الدین اکبر، جو 1556 سے لے کے 1605 تک زندہ رہا، اس نے حکومت کی، تیسرا بادشاہ تھا مغلیہ سلطنت کا. اس نے خواب دیکھا کہ شمال کی جانب سے ایک ہوا چلی ہے، تیز ہوا، تو اس ہوا نے اس کے محل کو زمین بوس کر دیا، اس کے سمیت ہی، یعنی اس کا محل اور وہ خود
خواب وہ اپنے خواب میں دیکھ رہا کہ اس کا محل اور اس کو زمین اس ہوا نے زمین بوس کر دیا ہے. تو وہ اٹھا، پریشان تھا. اس نے اپنے نجومیوں کرندوں کو بلایا اور کہا اس کی تعبیر کیا ہے اس خواب کی. تو اس کے چمچوں کڑچوں نے کہا کہ بادشاہ ایک بزرگ، ایک صوفی پیدا ہونے والا ہے جو تجھے اور تیرے محل کو زمین بوس، یعنی تیرے جو تو نے دین اکبری ایجاد کیا ہوا اس کو زمین بوس کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا اور دین برحق کو دوبارہ لانچ کرے گا برصغیر پاک و ہند کے اندر. اسلام کی اشاعت صحیح طریقے سے اجاگر کرے گا، دین کی پہچان پھر اسی طرح لوگوں کو ہوگی، لوگ اس پہ قائم ہوں گے جس طرح وہ پہلے سے چلتے آ رہے ہیں. یعنی تیرا اعلیٰ حضرت قیاس، تیرا جو دین اکبری ہے، جو تو نے جھوٹا دین بنایا وہ اس کو ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، مسمار کر دے گا. تو دوستو ہوا یوں، آپ کی ولادت ہوئی. آپ کی ولادت کوئی چھوٹی ولادت نہیں تھی. آپ کی سیرت کے اندر یہ واقعات اور آپ کی والدہ خود بیان کرتی ہیں کہ امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو ایک جماعت دیکھی تو وہ بہت نورانی چہرے والی جماعت تھی. تو ایک ہستی آئے ان میں سے جو ان سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ خوبصورت اور نورانی باکمال چہرے والی تھی، باروب چہرہ تھا. آئے آ کے میرے بیٹے کے دائیں کان پہ اذان پڑی اور بائیں کان میں اقامت پڑی. میں نے کہا یار یہ آپ کون، آپ کی تعارف کیا ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ جب میں نے پوچھا تو اس ذات بابرکات نے فرمایا کہ میرا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم ہے، یعنی میں تمہارا نبی ہوں. تو ان کی والدہ، اور یہ جو میرے ساتھ جماعت آئی ہے انبیاء کی جماعت ہے جو مبارکباد دینے آئی ہے. اللہ نے تمہیں وہ بیٹا دیا جس کی وجہ سے برصغیر کے اندر جو دین اسلام کو ختم کیا جائے گا ایک بار، اس کو دوبارہ اس کی اصل شکل میں یہ تمہارا بیٹا آگے بحال کرے گا. الحمدللہ. دوستو اسی طرح ہوا کہ آپ نے اکبر کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور اس کے دین اکبری کو، کیونکہ اس نے اپنا کلمہ بھی ایجاد کیا. کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ خلیفۃ اللہ. یعنی اس نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ خلیفۃ اللہ کہا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں. یعنی اس نے جھوٹا دعویٰ کر دیا ہوا تھا. تو اس نے کلمہ ایجاد کیا ہوا تھا. اس نے جو شریعت نے جس چیزوں سے منع کیا ہوا تھا، مثلا کہ اس نے جو ٹیکس ہندوؤں کے اوپر ہماری شریعت نے جو نافذ کیا ہوا جزیہ دینا جس کو کہتے ہیں، اس کو ختم کیا. پھر اس نے وہ کہتے ہیں کہ نماز، قرآن کا کنسیپٹ ختم کر دیا. نماز کو غیر اہمیت دے دی کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں. داڑھی کا مرداق، داڑھی کو رکھنا اس نے ممنوع قرار دیا. نعوذ باللہ. گائے کی جو سب سے بڑی مسئلہ ہے اس دور کے اندر، گائے کی قربانی کے اوپر پابندی لگائی. شراب اور سور کے گوشت کو حلال قرار دیا. اس طرح کی خرافات اس نے اعلیٰ حضرت قیاس نافذ کر دی پورے برصغیر پاک و ہند کے اندر. تو آپ نے اس کے مقابلے میں اعلان جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ کی نظر کرم سے. آپ نے اعلان جہاد بلند کیا اور اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اس کے آپ نے بے حد مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اٹھائی، حتیٰ کہ گوالیار کے قلعے کے اندر آپ کو بند کر دیا گیا. اور نبی علیہ السلام کا ادھر میں فرمان کوٹ کر دینا چاہتا ہوں. آپ مجدد تھے بلا شبہ، اور مجدد کے بارے میں سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامه على راس كل مئة سنة من یجدد لها دینها. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر 100 سال کے اختتام کے اوپر
یعنی 100 سال کے اختتام پر اور اگلی صدی کے شروع ہونے کے اوپر اللہ کا مجدد بھیجتا ہے۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ جب بدعات اور توہمات اور برے طرح کی غیر شرعی حرکات دین کے اوپر جھوٹا لبادہ اوڑھ کر دین کو کے اصل چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجدد بھیجتا ہے، جو سنت کے اوپر جو بدعت کا ایک گرد بڑھ رہا ہوتا ہے اس کو صاف کرتا ہے، اور سنت اور شریعت کی جو اصل روح ہے اس کو بحال کرتا ہے، اور لوگوں کے سامنے اصل جو شریعت کا قانون اور قوانین ہے، اصول ہیں، اس کو واضح کر کے ان کے سامنے دین کو دوبارہ تر و تازہ کر کے پیش کرتا ہے۔ اس کو مجدد کہتے ہیں۔ وہی میرے امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور بحمدللہ تعالیٰ آج برصغیر پاک و ہند کے اندر جو مسجدوں کے میناروں کے اوپر سے سپیکروں کے اوپر سے اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہیں، وہ میرے مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فیض ہے۔ بحمدللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے میں جو مجھ سے ڈائریکٹ بیعت ہوا یا واسطوں سے بیعت ہوا، یعنی میرے سلسلے میں جو بعد میں بیعت ہوا، بحمدللہ تعالیٰ وہ بیعت کے اوپر اور توبہ کے اوپر قائم رہے، تو میں امام ربانی مجدد الافسانی اس کے بارے میں فرماتا ہوں قیامت کا دن میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کو بخشواؤں گا۔ اللہ اکبر! کیسی ذات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات برکات ہے، اور الحمدللہ میں فخر ہے ہم مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بیعت ہے، اور الحمدللہ ہمارا تعلق چورا شریف سے ہے، جس کو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں انڈیا کا سرحد شریف حضرت مجدد پاک کا در ہے، اور پاکستان کا سرحد شریف چورا شریف ہے، اور چورا شریف کے بزرگان دین، چاہے وہ خواجہ فیض اللہ تیرائی ہو، خواجہ نور محمد چرائی ہو، خواجہ فقیر محمد چرائی ہو، یا خواجہ احمد نبی شاہ صاحب ہو، یا خواجہ پیر حیدر شاہ صاحب ہو، پیر فضل شاہ صاحب ہو، یا پیر محمد علی شاہ صاحب ہو، اور آخر میں میرے لجپال، میرے سر کے سائیں، میری قبر و حشر کے مالک حضور صوفی پیر سید کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ذات برکات ہوں، اور میں جن کا غلام ہوں، اور صوفی مبارک علی مجدی رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے شیخ کریم حضرت صاحبزادہ سلطان الذاکرین عبدالعزیز رضی دوران صوفی رضوان مبارک علی مجددی دامت برکات القدسیہ کا فیض عظیم ہے کہ میں آج اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ یہ ان کا ہی جوتوں کا صدقہ اور ان کی نگاہ کرم اور نگاہ فضل ہے کہ جن کی برکت سے میں آپ کے سامنے کچھ بولنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بحمدللہ تعالیٰ جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے، یہی لوگ صراط الذین انعمت علیہم ہیں، یہی لوگ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی لوگ ان الارض للہ یرثها عبادی الصالحون، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پرگندہ حال ہوں گے، لیکن اگر وہ اللہ کے نظام کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر قسم اٹھا دے کہ مولا ایسا نہیں ایسے کر دے، تو اللہ اپنا نظام قدرت ان کی قسم کو سچا کرنے اور پورا کرنے کے لیے بدل دے گا، لیکن ان کی بات تو جھوٹا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر! دوستو، آخر میں یہی پیغام محبت میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یقیناً یہ سبق تھا جو آپ تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا یہ سبق سنانا قبول فرمائے، اور دوستوں سے گزارش اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ کوئی مقصد ہے، لالچ ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ پیغام آگے شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو۔ نیکی کے اندر تعاون کرنا چاہیے، اور برائی کو روکنے کے لیے، کیونکہ فتنے بہت زیادہ ہیں اور ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔